اب سوال، چلو یہ یہاں تک تو ہم پہنچ گئے نا کہ معلوم ہو گیا کہ صاحبان ایمان کے دلوں میں علی کی محبت ہے، ٹھیک ہے، لوگوں کے دلوں میں محبت ہے۔ اب سوال یہ ہے بھئی لوگ علی سے محبت کیوں کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، علی کی محبت انسان کے دل میں کیوں پیدا ہو جائے، اس کا سبب کیا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو شہید مطہری تبصرہ کرتے ہوئے بیان فرماتے ہیں کہ دیکھیں، عام طور پر کسی انسان کی محبت دوسرے کے دل میں جو پیدا ہو جاتی ہے اس کے بہت سارے اسباب ہو سکتے ہیں، بہت سے اسباب ہو سکتے ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ایک آدمی بہت بڑا سخی ہے، سخاوت ایک بہت اچھی صفت ہے، ہر انسان ایک سخی آدمی کو پسند کرتا ہے، ٹھیک۔ اور امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام سخی بھی ہیں، یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ جس طرح حضرت امیر المومنین اپنے مال میں سے انفاق فرماتے تھے راہ خدا میں، اس کی مثالیں آپ کو بہت کم ملیں گی۔ امیر المومنین نے اتنے باغات لگائے، اتنی زمینیں آپ نے آباد فرمائی، اتنے کنویں آپ نے کھودے، اتنی جگہ آپ نے پانی پہنچایا، زمینوں کو، بنجر زمینوں کو آپ نے آباد فرمایا، اور وہاں سے حاصل ہونے والے ذرائع ان کو امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام راہ خدا میں خرچ فرماتے ہیں، یہ سخاوت ہے۔ لیکن شہید مطہری فرماتے ہیں کہ علی کی محبت اس وجہ سے نہیں ہے۔ کسی کی محبت اس وجہ سے پیدا ہو سکتی ہے کہ وہ بہت خوش اخلاق ہے، اخلاقی کمالات اور فضائل کا وہ مالک ہے۔ بہت سارے ہمارے ارد گرد افراد ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے اندر اخلاقی خصوصیات ہوتی ہیں، ان کا ایک احترام ہمارے دل میں پیدا ہو جاتا ہے، ان کی محبت ہمارے دل میں بیٹھ جاتی ہے، ٹھیک۔ اور اس اعتبار سے بھی امیر المومنین یقیناً اخلاق کے اعلیٰ مراتب پر بھی ہیں، لیکن حضرت علی کی محبت اس وجہ سے بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس وجہ سے بھی نہیں ہے کہ یہ چند ایک اخلاقی خصوصیات آپ کے اندر پائی جاتی ہیں اس لیے لوگوں کے دلوں میں علی کی محبت موجود ہو، ایسا نہیں ہے۔ اور کوئی آدمی جسمانی طور پر بڑا طاقتور ہوتا ہے، خوبصورت ہوتا ہے، کچھ ایسی خصوصیات اس کے اندر ہوتی ہے جو دیگر لوگوں کے اندر نہیں ہے، تو اس سے بھی محبت ہوتی ہے۔ یہ بھی دنیا کے اندر اصول ہے انسانی زندگی کا کہ خوبصورت لوگوں سے، خوبصورت جسمانی طاقت جن کا محبت ہوتی ہے، ان کا ایک احترام دل کے اندر بیٹھ جاتا ہے۔ امیر المومنین اس اعتبار سے بھی یقیناً ممتاز ہیں، لیکن امیر المومنین کی محبت اس وجہ سے بھی نہیں ہے، اس کا سبب یہ بھی نہیں ہے کہ امیر المومنین شجاع تھے، امیر المومنین بڑے بہادر تھے، یقیناً تھے بہادر، یقیناً تھے شجاع، لیکن آپ کی محبت اس وجہ سے نہیں ہے۔ اور چند ایک اور مثالیں دے کر آگے نتیجہ پیش کرتے ہوئے شہید مطہری فرماتے ہیں کہ امیر المومنین کی محبت ان چیزوں کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ امیر المومنین کی محبت جو لوگوں کے دلوں میں موجود ہے وہ اس لیے ہے کہ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام نے خود کو اللہ رب العزت کی ذات کے اندر فنا کر دیا ہے، اللہ رب العزت کے دین کے اندر آپ نے اپنے آپ کو ایسے ڈال دیا ہے، اور اللہ رب العزت کی عبودیت کی اس منزل پر امیر المومنین پہنچ گئے ہیں کہ جہاں پہنچنے کے بعد اللہ تعالیٰ لوگوں کے دلوں میں ان کی محبت ڈال دیتا ہے۔ یعنی محبت علی باقی فرعی کمالات کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ ذات الہی کی وجہ سے ہے، توحید کے اوپر ایمان کی وجہ سے ہے، عبودیت کی وجہ سے ہے، بندگی کی وجہ سے ہے۔ عبادت کرنے والے بہت ہیں، لیکن علی کی بندگی کہاں اور عام انسانوں کی بندگی کہاں؟ تو حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو عبودیت ہے، آپ کی جو عبادت ہے، وہ ایسی عبادت ہے، وہ ایسی بندگی ہے کہ جس بندگی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی محبت صاحبان ایمان کے دلوں میں ڈال دی، اور پھر یہ ختم ہونے والی نہیں ہے۔ جب تک مومنین ہیں کہ یقیناً کل قیامت تک ہیں، تو بس آپ کی محبت ہمیشہ رہے گی، کل قیامت تک رہے گی۔ صاحبان ایمان ہیں کل قیامت تک، تو بس صاحبان ایمان کے دلوں میں یقیناً علی کی محبت ہوگی۔ تو اس لیے سبب یہ ہے، سبب کو دیگر چیزوں میں تلاش کرنے کی کوشش نہ کریں۔ امیر المومنین کی محبت کا سبب آپ کا اللہ رب العزت کو اہمیت دینا، اللہ تعالیٰ کے دین کو اہمیت دینا، اللہ رب العزت کی عبادت کو اہمیت دینا، اس کے سامنے سر تسلیم خم کر لینا ہے۔ تو لہٰذا پس جو علی سے محبت کرتے ہیں، یقینی بات ہے کہ اپنے محبوب کی اداؤں کی نقل کرنے کی انسان کو کوشش کرنی چاہیے۔ امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام خدا کے عاشق ہیں،
صاحبان ایمان کے جن کے دلوں میں علی کی محبت ہے، ان کے فرائض میں بھی شامل ہیں کہ وہ بھی علی کی پیروی کرتے ہوئے خدا کی محبت کو اپنے دل میں بٹھا دیں۔ یعنی حضرت علی علیہ السلام کسی کو اپنی ذات کی طرف دعوت نہیں دیتے، وہ اللہ کی طرف بلا رہے ہیں۔ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانشین کے طور پر جب آپ آئے تو آپ نے اللہ کی خاطر اپنی زندگی گزاری اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے دین پر قائم رکھنے کی خاطر آپ نے اپنی جد و جہد انجام دی۔